بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز جمعہ 8 مئی 2020 ہے۔ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی عرب نے ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی لگا دی ہے۔ خلاف ورزی پر 50,000 ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کے ضابطوں اور سزاؤں کی منظوری دے دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کے سابقہ بیان کے حوالے سے کچھ ضابطے مقرر ہوئے ہیں اور ان کی سزائیں بھی واضح کی گئی ہیں۔ ان ضابطوں اور سزاؤں کا مقصد کرونا وائرس کی انسداد کے لیے جاری کوششوں کو مضبوط کرنا اور معاشرتی فاصلے کو یقینی بنانا ہے۔ ان ضابطوں اور سزاؤں کا تعلق ان اجتماعات اور تقریبات سے جہاں ایک سے زیادہ خاندان یا غیر خاندان کے افراد ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ ان ضابطوں میں اجتماعات سے مراد ایسے 5 یا اس سے زیادہ افراد کا ایک جگہ جمع ہونا جن کا ایک دوسرے سے کوئی رہائشی تعلق نہیں ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر طرح اور شکل و صورت کے اجتماعات پر پابندی عائد کی جا رہی ہے، خواہ اس کا تعلق خاندان سے ہو یا غیر خاندان سے، گھروں میں ہو یا گیسٹ ہاؤس یا کھلے مقامات میں۔ تقریبات جیسے شادی بیاہ، فیملی تقریبات، تعزیت یا گپ شپ کی مجلسیں ہوں، سب پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مزدوروں کے بھی ہر طرح کے اجتماعات پر پابندی ہے، خواہ وہ گھروں کے اندر ہو یا کام کی جگہ پر یا کھلے مقامات پر۔ شاپنگ سینٹر میں گاہکوں کے اجتماعات اور بھیڑ لگانے پر پابندی ہے، خواہ دکان کے اندر ہوں یا باہر، سوائے اس تعداد کے جس کی اجازت دی گئی ہے۔ ہر قسم کے اجتماعات کی خلاف ورزیوں کا اندراج کرانے کے لیے خصوصی فورس تشکیل دے دی گئی ہے۔ علاوہ ازیں نجی شعبے میں اس مقصد کے لیے خصوصی افراد کا بھی تعین کیا جائے گا۔ خلاف ورزی پر ہر وہ شخص سزا کا مستحق ہوگا جو اجتماع میں حاضر ہوگا یا سبب بنے گا یا لوگوں کو جمع کرے گا۔ جس شہری و غیر ملکی کو اس طرح کے اجتماعات کے علم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر فری ٹول نمبر پر رابطہ کر کے اس کی اطلاع کرے۔ وزارت داخلہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان ضابطوں کی منظوری کے علاوہ خلاف ورزیوں پر سزاؤں کے لاحق عمل کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ خاندانی اجتماعات جہاں ایک سے زیادہ خاندان ایک جگہ جمع ہو اور جن کے درمیان رہائشی تعلق نہ ہو، اس پر 10,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ خاندان سے باہر کے افراد اگر جمع ہوں، خواہ گھر میں ہوں یا باغات میں یا کیمپوں یا کھلے مقامات میں، اس پر 15,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ تقریبات میں لوگوں کے جمع ہونے پر، خواہ وہ تقریب شادی بیاہ ہو، تعزیت ہو یا کسی بھی قسم کی تقریب ہو، گپ شپ کی ہو، محفل ہو، اس پر 30,000 ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ مزدوروں کے اجتماع پر، خواہ وہ گھروں کے اندر ہو، باہر ہو، کام کی جگہ ہو، گیسٹ ہاؤس ہو یا کھلے مقام پر ہو، اس پر 50,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ شاپنگ سینٹر کے اندر کام کرنے والے یا گاہکوں کی مقررہ حد سے زیادہ جمع ہونے پر فی فرد 5,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ اس کی حد 1,00,000 ریال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ خلاف ورزی دہرانے پر جرمانہ دوگنا کر دیا جائے گا۔ دکان میں خلاف ورزی دہرائی گئی تو 3 ماہ کے لیے بند کر دی جائے گی۔ دکان میں تیسری مرتبہ خلاف ورزی کی جائے گی تو 6 ماہ کے لیے بند اور دکان کے ذمہ دار کو پبلک پراسیکیوٹر کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں 30,000 سے زیادہ پاکستانی واپس آنا چاہتے ہیں اور خود کو وہ رجسٹر کرا چکے ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق فلائٹس کا ایشو نہیں ہے، انہیں بڑھا سکتے ہیں۔ مسئلہ کرونا ٹیسٹنگ اور قرنطینہ کی سہولت کا ہے جو ہمارے پاس کافی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جہازوں میں لوگوں کو لانا آسان ہے، لیکن ہمیں کرونا کے حوالے سے SOPs پر عمل کرانا ہے۔ یہ پیچیدہ عمل ہے، اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا ہے کہ پاکستان میں جیسے جیسے قرنطینہ اور ٹیسٹنگ کی سہولت بڑھے گی، پاکستانیوں کی وطن واپسی میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ابتدا میں ایک ہفتے میں 2,000 افراد کو واپس لا رہے تھے، اب ہر ہفتے 7 سے 7,500 واپس آ رہے ہیں۔ پہلے صرف اسلام آباد ایئرپورٹ پر سہولت یہ موجود، اب دیگر ایئرپورٹ بھی کھولے گئے ہیں۔ اجلاس میں اسپیشل سیکرٹری خارجہ معظم علی خان، وزارت خارجہ کے سینئر افسران، سعودی عرب میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز، قونصل جنرل خالد مجید، قونصلیٹ اور سفارت خانے کے افسران اور کمیونٹی کے افراد ویڈیو لنک کے ذریعے شریک تھے۔ سوالات کے جواب میں شاہ محمود کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایئرپورٹ پر قرنطینہ کی سہولت کو بڑھانے کے لیے ہم صوبوں سے بات کر رہے ہیں۔
صوبوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ SOPs پہ نرمی کریں۔ بیرون ملک سے آنے والے افراد کا اگر کرونا ٹیسٹ مثبت آئے اور علامات زیادہ سنگین نہ ہو تو انہیں گھروں میں سیلف آئسولیشن کی اجازت دے دی جائے۔ اس طرح ہم لوگوں کو تیزی سے وطن واپس لا سکیں گے، تاہم صوبے اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط ہیں۔ وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستانیوں کو سمندر کے راستے واپس لانے کی تجویز بھی زیر غور ہے، لیکن سندھ حکومت کو چیلنج درپیش ہوگا کیونکہ سی پورٹ پر قرنطینہ کی سہولت موجود نہیں ہے۔ انہیں مشکل ہوگی۔ اگر سندھ حکومت آمادگی ظاہر کرے تو یہ آپشن بھی زیر غور لایا جا سکتا ہے۔ ایک اور سوال پر شاہ محمود نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ملکوں میں مقیم پاکستانی بے روزگار بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ ان کی تنخواہیں کم ہوئی ہیں، یقیناً ہوئی ہیں اور ہر جگہ ہو رہی ہیں، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اگر تنخواہیں کم ہو جائیں اور روزگار لگا رہے تو بہتر ہے۔ حالات نارمل ہونے پر تنخواہیں بحال ہو جائیں گی۔ لوگ اگر پریشانی کی وجہ سے واپس آ جاتے ہیں تو پاکستان میں بھی آسانی نہیں ہے۔ سعودی عرب جیسا ملک اس وقت مالی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں، اس کا بھی اثر پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں بھی کرونا کا اثر پڑا ہے۔ پاکستان کوئی جزیرہ تو نہیں ہے جو اس سے محفوظ رہے۔ پاکستان واپس آنے والوں کو بھی مشکلات ہوں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت دنیا جس چیلنجز سے گزر رہی ہے اس کے اثرات معیشت پر بھی پڑے ہیں۔ کرونا بحران کا سب سے بڑا چیلنج بے روزگاری ہے۔ وبا کے خاتمے کے بعد روزگار کے مواقع کم ہوں گے اور لوگ زیادہ ہوں گے۔ جس نے روزگار دینا ہے وہ اپنی شرائط پر ملازمت دے گا۔ بیرون ملک سے واپس آنے والوں کے حوالے سے شاہ محمود نے یہ بھی کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی سکلڈ ہیں، وہ خود کو یہاں ایڈجسٹ کر لیں گے۔ انہیں کام کرنے کی عادت ہے، وہ کام کر کے اپنی جگہ بھی بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے امیج کو برقرار رکھیں، سوشل میڈیا پر وائرل منفی ویڈیو سے خود کو دور رکھیں۔ اس کے نقصانات ہیں۔ اگر آپ کے جائز مشکلات ہیں تو ان کے ازالے کے لیے مناسب طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ وزارت خارجہ نے سعودی عرب میں معمولی جرائم اور جرمانے کی وجہ سے قید پاکستانیوں کی رہائی کے حوالے سے کہا ہے کہ حکومت نے یہ مسئلہ پہلے بھی اٹھایا تھا اور اب بھی اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی عرب کی جانب سے مفت علاج بہت بڑی سہولت ہے۔ اس طرح دیگر ممالک کے شہریوں کو زبردستی رخصت نہیں کیا جا رہا، کوئی الٹیمیٹم بھی نہیں دیا ہے، اور سعودی وزارت خارجہ کو بذریعہ خط بھی شکریہ میں ادا کروں گا۔ پاکستان میں کرونا کی صورتحال کے حوالے سے شاہ محمود نے کہا کہ اندازہ ہے کہ مئی کے آخر اور جون کے شروع میں اس وبا کا نقطہ عروج پر ہوگا اور ہم اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے لاحہ عمل مرتب کر رہے ہیں۔ صوبوں کو آراء دینے کا بھی حق ہے، ہم ان کی آراء کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام فیصلے قومی اتفاق رائے سے کیے جائیں۔ شاہ محمود نے یہ بھی کہا کہ پیر کو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا ہے جس میں کرونا وائرس کے حوالے سے منتخب نمائندوں کا بھی موقف سنا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دو مقاصد ہیں، ایک تو اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنا ہے اور دوسرا یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ معیشت کا پہیہ چلتا رہے۔ کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ وبا کتنا عرصہ چلے گی۔ صورتحال ابھی تبدیل ہو رہی ہے۔ ان حالات میں پاکستان جیسا ملک مسلسل لاک ڈاؤن نہیں رکھ سکتا، اس سے مزید افراد حد و غربت سے نیچے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری برآمدات بہت حد تک کم ہو چکی ہیں، بیرون ملک پاکستانیوں کی رقوم میں بھی بہت زیادہ کمی آ چکی ہے۔ شاہ سلمان کی جانب سے عراقی وزیر اعظم کو مبارکباد دی گئی ہے۔ سعودی عرب نے مصطفی الکاظمی کی قیادت میں بننے والی عراق کی نئی حکومت کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے الکاظمی عراق کی خود مختاری اور امن و استحکام سے متعلق عراقی بھائیوں کی امنگوں پر پورا اتریں گے۔ سعودی خبررساں ادارے ایسپیے کے مطابق سعودی دفتر خارجہ نے جمعرات کو بیان جاری کر کے یقین دلایا ہے کہ سعودی عرب برادر ملک عراق کے ساتھ کھڑا ہے اور باہمی تعاون، احترام، تاریخی رشتوں اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر عراق کی نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تمام شعبوں میں دونوں ملکوں اور ان کے برادر عوام کے رشتوں کو مضبوط بنائیں گے اور بیرونی مداخلت سے بالاتر رہتے ہوئے خطے کے امن و استحکام کی مہم میں بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے نئی حکومت کی تشکیل اور عراقی پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ ملنے پر عراق کے نئے وزیر اعظم مصطفی الکاظمی کو مبارکباد پیش کر دی ہے۔ شاہ سلمان نے اپنے پیغام میں الکاظمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کی قیادت میں نئی حکومت کی تشکیل اور عراقی پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ ملنے پر میں سعودی عوام و حکومت
اور خود اپنی جانب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عراق اور اس کے بردار عوام کی صلاح و فلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔